أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اقم الصلاة، قائم کرے نماز، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھل جانے کے بعد، الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور قائم رکھے فجر کے قرآن کو. ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا قرآن، کان مشہودا، ہے یہ حاضری کا موقع. ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، فتہجد بہ، پس آپ بیدار رہیں اس قرآن کے ساتھ. نافلۃ لک، یہ ایک زائد عبادت ہے آپ کے لیے. عسیٰ ان یبعثک ربک، ان قریب یہ کہ آپ کو کھڑا کرے گا آپ کا رب مقام محمودا، ایسے مقام پہ جو تعریف کیا ہوا ہے، مقام محمود پہ. اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ کچھ لوگ اسلام میں آنا چاہتے تھے، لیکن شرط یہ رکھتے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ اسلام پڑھ لیں گے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھا کریں گے، ہم عشر زکوٰۃ نہیں دیا کریں گے، ہم جہاد نہیں کیا کریں گے. یہ شرط رکھ کر مسلمان ہونا چاہتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے روک دیا کہ وہ پھر اسلام یا ایمان ہی کیا جس میں رب کی عبادت نہ ہو، اللہ کے حضور جھکنا نہ ہو، اس اسلام ایمان کی کوئی حقیقت حیثیت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب نماز کی اہمیت کے متعلق فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی. دین اسلام کسی بھی شخص کا اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ نماز کی باقاعدگی کرتا ہے، اور جب تک اس کی نماز قائم نہیں ہے اس کا پورا دین مکمل نہیں ہے. اور فرمایا کہ جس دین میں اللہ کی عبادت اور نماز نہیں ہے وہ دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور ایک روایت میں کہ اس زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں اللہ کی عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے. اور نماز کے احادیث مبارکہ میں بہت سے فضائل آئے ہیں، اور قرآن کریم میں تو اللہ جل شانہ نے اس نماز کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کی پابندی کرو اور مشرک نہ بنو. یعنی گویا کہ نماز کو ایمان میں اور شرک میں حد فاصل قرار دیا ہے کہ نماز پڑھو تو ایمان میں تمہارا شمار ہے، نماز کے تارک بن جاؤ تو مشرکوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. اس لیے اس کو حد فاصل بنایا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی دین اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے. آج جو ہم سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں او جی کوئی سارا دین نماز میں تھوڑا ہی ہے، اگر نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا،
تو یہ احادیث یا آیات ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں نماز ہی میں دین ہے۔ اگر نماز نہیں تو شخص کا دین کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا جب تک نماز کا وہ پابند نہیں بن جاتا۔ اس لیے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ نماز کو تاکیدی حکم سے بیان کیا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر، دلوک دلک کی جمع ہے، دلک کے معنی ہوتے ہیں ملنا، کہ دوپہر کا وقت جب ہوتا ہے، جب سورج بلندی پہ ہوتا ہے تو اس کو آدمی نظر اٹھا کے دیکھے تو آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور انسان پھر آنکھوں کو ملتا ہے، اس کی روشنی کی تیزی کی وجہ سے آنکھیں دھندلانے سے آدمی ہاتھ پھیرتا ہے، ملتا ہے آنکھوں کو، تو اس وقت کو دلوک کہا جاتا ہے جب سورج کی روشنی برداشت نہ ہو سکے۔ اس لیے اس سے مراد مفسرین نے زوال کے بعد کا وقت لیا ہے کہ زوال کے بعد کے وقت کو دلوک شمس کہا جاتا ہے، سورج کا ڈھلنا، سورج کا ایک طرف کو مائل اور جھک جانا۔ جیسے آج کل کم و بیش اس کا وقت 12 بجے کے لگ بھگ ہوتا ہے، تو دلوک شمس کے بعد سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک۔ غسق کہتے ہیں رات کی اندھیری اور تاریکی کو، جب یہ خوب چھا جائے، اور یہ وقت عشاء کے بعد تک کا وقت ہوتا ہے، جب اندھیرا، مغرب کو اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے اور عشاء کے وقت تک یہ اندھیرا کامل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کم و بیش یہ 4 نمازیں آ جاتی ہیں، سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کی تاریکی کے چھا جانے تک، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ ان اوقات میں یہ 4 نمازیں آ جاتی ہیں۔ وقرآن الفجر، اور پابندی کریں آپ، قائم کریں فجر کے قرآن کو۔ تو قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، کئی جگہوں پہ کہیں پہ فرمایا کہ تم سجدہ کرو، کسی جگہ فرمایا تم رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ۔ تو یہ اسلوب ایسا ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نماز کے کسی ایک بھی جز اور رکن کا ذکر کر کے مراد اس سے پوری نماز کو لیتے ہیں۔ صرف سجدے کا ذکر کر کے مراد پوری نماز ہے، صرف ایک سجدہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ رکوع کا ذکر کر کے مراد پوری نماز ہے، صرف رکوع کروانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن فجر یہ بیان کر کے مراد اس سے پوری نماز فجر ہے۔ اور پھر قرآن فجر کیوں کہا؟ یہاں بھی رکوع فجر اللہ جل شانہ فرما سکتے تھے یا سجود فجر کا لفظ ہو سکتا تھا، لیکن قرآن فجر خصوصیت سے اس لیے بیان فرمایا کہ فجر کی نماز میں قرآن پاک کو زیادہ مقدار میں پڑھا جائے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں 60 آیات سے لے کر 100 آیات تک فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی بہت لمبی آپ فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز میں اس سے قدر کم تلاوت کرتے، جو کچھ مناسب درجے کی بڑی سے چھوٹی صورتیں ہیں، جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ والفجر وليال عشر، اس طرح کی صورتیں یہ ظہر میں پڑھتے، اور عصر اور مغرب میں چھوٹی صورتیں آپ نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور عشاء کی نماز میں جیسے ظہر کی نماز میں صورتیں قدر لمبی ہوتی تھی فجر سے کم، اسی طرح عشاء کی نماز میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو جلدی ادا فرمایا کرتے تھے، اس لیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی اکثریت تہجد گزار ہوتی تھی۔ لوگ صبح جلدی اٹھ کے فجر کی نماز کی تیاری میں مسجد میں آ جاتے، مسجد میں آ کے تہجد ادا کرتے تھے اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا نماز فجر پڑھا دیتے، اس لیے کہ سب لوگ جاگے ہوتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے، اس لیے آپ جلدی نماز پڑھا دیتے کہ یہ لوگ اب واپس جا کے اپنے کام کاج کی تیاری کر لیں، آرام کر لیں، جو بھی ان کی ترتیب ہو۔ لیکن چونکہ نمازی سارے موجود ہوتے تھے اس لیے آپ جلدی نماز پڑھا دیتے۔ لیکن امت کو یہ تعلیم دی اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، کہ فجر کی نماز کو ذرا سفیدی میں ادا کرو کہ اس میں اجر اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ کیوں کہ امت میں یہ تہجد کی نماز کو فرض نہیں قرار دیا اور اتنی اہمیت نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے لوگ نماز فجر کے لیے اٹھ کے آئیں گے، اور ظاہر ہے فجر کی نماز کے لیے لوگ اذان فجر کے بعد اٹھیں گے اور تیاری کرتے کرتے دیر لگ جائے گی، اور اللہ کے ہاں مطلوب ہے بڑی جماعت، نماز میں بڑا اجتماع مطلوب ہے، اور اس کے لیے مناسب ہے کہ کچھ دیر کر کے نماز کو پڑھا جائے تاکہ سب نمازی نماز میں شریک ہو جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ فجر کو ذرا سفیدی میں ادا کرو، اس میں اجر زیادہ ہے، اور خود جلدی پڑھی کہ نمازی سارے موجود ہوتے تھے، اس لیے مناسب یہی تھا بر وقت نماز لوگ پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ تو اس لیے فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کی پابندی کرو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن فجر ہے یہ وقت مشہودہ، حاضری کا وقت۔ حاضری کا وقت مراد یہ کہ اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور یہ وقت ہے جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور فرشتے خصوصیت سے فجر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مشہود نماز کہا۔ اور دوسرا مفہوم اس کا مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ ترغیب ہے انسانوں کو کہ قرآن فجر یہ ایسا موقع ہے کان مشہودا جس میں حاضری ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کو، اہل ایمان کو فجر کی نماز میں حاضر ہونا چاہیے کہ یہ فجر کی نماز اللہ کے حضور حاضری کا وقت ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، فتحجد بھی، تہجد حجد یحجد، اس کے معنی ہوتے ہیں بیدار ہونا، یعنی سو کر اٹھنا، اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو متضاد الفاظ میں اہل لغت گنتے ہیں کہ یہ لفظ اس کے معنی سونا کے بھی ہیں اور اسی کے معنی جاگنا اور بیدار ہونا کے بھی ہیں، یعنی مفہوم یہ ہے کہ سو کر اٹھنا، بیدار ہونا، اس پہ لفظ تہجد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز مفسرین فرماتے ہیں کہ شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، اور جیسے قرآن کریم میں فرمایا ایھا المزمل قم اللیل، اے مزمل، حضور کا یہ لقب ہے، آپ کا صفاتی نام ہے کہ قم اللیل، رات کو کھڑے ہوا کرے، قیام کیا کرے رات کو، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ۔ تو جب اللہ نے آپ کے لیے اس نماز کو ضروری قرار دیا تو آپ بہت زیادہ رات کا حصہ اس میں لگاتے تھے، یہاں تک کہ حدیثوں میں تفصیلات ہیں، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، ایڑیاں پھٹ جاتی تھیں، اتنا آپ زیادہ لمبا اس نماز میں قیام رکوع فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں تحدید فرما دی، فرمایا نہیں، اس کو ذرا کم کرو، اتنا زیادہ رات میں جاگنا نہ کرو، آپ کی جسم کی بھی ضرورت ہے، اس کا بھی حق ہے، اس لیے رات کا آدھا حصہ بلکہ اس سے بھی کم وقت آپ اس عمل میں لگایا کریں۔
تو اس کے بعد اللہ نے آپ کے لیے اس کو مستحب یا نفل قرار دے دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ نے میرے لیے اس کو ضروری قرار دیا اور تم سب کے لیے اللہ نے اس کو مستحب قرار دیا، نفل قرار دیا۔ 3 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، وطر، مسواک اور تہجد۔ فرمایا میرے لیے اللہ نے لازم قرار دی ہیں، تمہارے لیے اللہ نے ان کو مستحب بنا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہمیشہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بہت ہی کم ایسا ہے کہ کہیں حضور کی تہجد کی نماز رہی ہو۔ وقت کم ہوا تو آپ سے 2 نفلیں بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں، 6 بھی ثابت ہیں، 8 بھی ثابت ہے، اور 12 رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ لیکن زیادہ جو آپ کا معمول رہا ہے وہ 8 رکعت کا ہے، 12 رکعت کا بھی ثبوت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کتنی ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی حضور کی جو رات کی عبادت تھی، تہجد تھی، یہ ہمیشہ سال بھر کثرت سے اس کا معمول حضور کا 8 رکعت کا تھا۔ 4 رکعت کر کے 8 پڑھنا، یعنی 4 ایک دفعہ، 4 ایک دفعہ، 8 رکعتیں یوں پڑھنا، یہ بھی حضور سے ثابت ہے، اور 2 رکعتیں کر کے 8 پڑھنا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے بھی ہو یہ عبادت بہت افضل عبادت ہے۔ فرمایا نافلۃ لک، اللہ نے آپ کے لیے یہ ایک زائد عبادت بنائی ہے، نفل بنایا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ کھڑا کرے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں۔ مقام محمود کا ذکر حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے یوں فرمایا کہ حشر کے میدان میں جہاں پوری انسانیت کا مجمع اللہ لگائیں گے، تو عامی اہل ایمان کا مقام حشر کا الگ ہوگا، اور جو اللہ کے خاص الخاص بندے حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں گے ان کا مقام الگ ہوگا۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں ایک رواج ہے، اس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ جب کبھی ہم کوئی دینی اجتماع کا انعقاد کرتے ہیں تو سامعین کے لیے ہم الگ جگہ کو بناتے ہیں، اور پھر اس میں جو اہل علم ہوتے ہیں یا کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کی نشستیں الگ لگائی جاتی ہیں، اور پھر اس میں بھی جو خاص الخاص ہوتے ہیں ان کی نشست، مثلاً کوئی خطیب حضرات ہوتے ہیں، کوئی مہمان خصوصی ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ سے ایک آدھ نشست خاص جگہ بنا کر، جیسے کوئی بلند جگہ سٹیج نما بنا کے ان پہ ان کی نشستیں لگائی جاتی ہیں، اور ایک نشست ایک کرسی خصوصی طور پہ رکھی جاتی ہے کسی معزز مہمان خصوصی کے لیے، خطیب حضرات، کوئی بھی اس طرح کو بزرگ شخصیت ہو۔ تو یوں یہ ایک مثال ہے کہ اہل ایمان جتنے ہوں گے حشر میں ان سب کا ایک مقام ہوگا، ایک خاص نشست ہوگی بیٹھنے کی، اور پھر ان میں انبیاء علیہ السلام کی نشستیں الگ ہوں گی۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی ایک الگ خاص نشست ہوگی، اس نشست کا نام ہوگا مقام محمود، جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ تو یہ ایک تمثیل سے مفسرین نے بات سمجھائی کہ مقام محمود کا مطلب کیا ہے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، قیامت کے دن جب میں حشر کی طرف جاؤں گا تو میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کے سائے میں میری ساری امت ہوگی، اور جو امت کی قیادت کرتے ہوئے میں میدان محشر میں جاؤں گا۔ تو حمد کا حضور سے خاص تعلق ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے حضور حاضری ہوگی تو میں اللہ کے حضور سجدے میں چلا جاؤں گا۔ وہ دن بہت لمبا ہوگا، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اور اس میں بڑی سختی ہوگی کہ سورج میل یا 2 میل کے فاصلے پہ انسانوں کے سر پہ آ جائے گا،
اور 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اور حضور اس میں طویل سجدہ فرمائیں گے۔ اور وہ سجدہ کتنا طویل ہوگا؟ بعض حضرات نے اس کو یوں بتلایا کہ جیسے آج کل ہمارے اس دنیا کے 15 دن ہیں، جتنا وقت یہ لمبا ہے اتنا لمبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں حشر میں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ اس وقت میرے دل میں اپنی حمد کے وہ الفاظ القاء فرمائیں گے جو آج میرے دل و دماغ میں نہیں ہے، میں ان الفاظ سے اللہ کی حمد کہوں گا۔ تو یہ حضور کا خاص مقام حمد ہوگا۔ تو فرمایا قریب ہے کہ اللہ آپ کو کھڑا کر دے مقام محمودہ، تعریف اور حمد کے مقام میں، مقام محمود میں واقع۔